بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ ہم اپنی جماعت کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم اپنی سابقہ ویڈیو میں یونٹ نمبر 3 گھوڑے جلدی چلو پڑھ کر آ چکے ہیں اور ہم اپنے کانٹینٹ کا اختتام بھی کر چکے ہیں۔ تو آج ہم نے جو بھی کچھ پڑھا تھا اپنی پریویس ویڈیوز میں 1 سے لے کر 7 تک، 1 کا 7 ہم نے ہفتے پڑھے، ان آج تمام ہفتوں کا آج کیا کریں گے، آج ہم اعادہ کریں گے۔ تو ہم نے پہلا جو چیپٹر پڑھا، ہم نے پہلا سبق پڑھا تھا اردو میں، وہ ہم نے پڑھا تھا تفہیم السلام علیکم۔ تفہیم فیم سے نکلا ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم ہے کیا؟ السلام علیکم کے معنی ہیں آپ پر سلامتی ہو، اور اس کا جواب دیا جاتا ہے وعلیکم السلام۔ تو وعلیکم السلام کے معنی آپ پر بھی سلامتی ہو۔ تو ہمیں کیا اس چیپٹر میں جو ہم نے تفہیم السلام علیکم میں پڑھا کہ اس میں اٹھنے بیٹھنے کے آداب، سلام کا طریقہ، مسافے کرنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافے کا طریقہ بتایا، کس طرح سے کرنا چاہیے، کتنی دیر تک ہاتھ ہلانا چاہیے، کوئی جب تک اپنا ہاتھ دور نہ کر لے، ہٹا نہ لے، جب تک ہمیں ہاتھ نہیں ہٹانا چاہیے، اٹھنے بیٹھنے کے آداب بتائے، کیا طریقہ ہے ہمارا، کس طرح سے ہمیں بیٹھنا چاہیے، وہ سب کچھ بتایا، بغیر اجازت کمرے میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں کس سے پتہ چلی ہیں؟ تفہیم السلام علیکم جو ہمارا سبق ہے، ہم نے اس سے جانا کہ یہ ساری چیزیں ہمیں کیا ہے، اس کا جو یہ ہونا چاہیے کنکلوژن جو ہم نے نکالا ہمیں اس پورے چیپٹر سے پڑھنے کا جو خاص باتیں وہ یہ تھی، اٹھنے بیٹھنے کے آداب، سلام کا طریقہ، بغیر اجازت کمرے میں داخل نہیں ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کو ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے سوالوں کے جوابات کیے۔ سوالوں کے جواب ہم نے پہلا کیا، دیکھیں آپ کے پاس نیو ایڈیشن کا، یہ بھی بات آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کیا ہے، نیو ایڈیشن ہے آپ کا، تو آپ کے پاس جو آپ کو کانٹینٹ میں ہفتہ نمبر 1 میں ملے گئے تھے وہ آپ کے اولڈ ایڈیشن سے تھا۔ تو نیو ایڈیشن میں ہم نے کیا کیا تھا کہ سارے سوال ہم نے بورڈ پر کروائے تھے، تو آج میں اسی کو اعادہ بھی کروں گی اور پڑھ کر بھی بتا دوں گی، جنہوں نے نہیں کیا وہ اپنا کام بھی کر سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تمام اپنا ورک بھی کمپلیٹ کر لیں گے اگر ایسا ہوگا۔ تو سوالوں کے جواب ہے ہمارے پاس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے ملتے تو کیا فرماتے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے ملتے تو السلام علیکم فرماتے۔ دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاقات کے وقت کسی کی بات سننے کا کیا طریقہ تھا؟ اب جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاقات کے وقت اگر کوئی جھک کر آپ کے کان میں بات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھیان سے سنتے رہتے جب تک کہنے والا الگ نہ ہوتا، کان اس کے منہ کی طرف رکھتے تھے۔ اب ہے ہمارے پاس تیسرا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسافر کا کیا طریقہ تھا، ہاتھ ملانے کا کیا طریقہ تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سلام کرتے، اس کے بعد مسافہ کرتے، ہاتھ ملاتے، اس وقت تک ہاتھ نہ کھینچتے جب تک ملاقاتی ہاتھ نہ چھوڑتا۔ چوتھا ہے ہمارے پاس، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ترتیب سے لکھیے۔ پہلا، جب کوئی آپ سے ملنے آتا تو آپ اس کی عزت کرتے تھے، دوسرا محبت سے بٹھاتے تھے، تیسرا اچھی جگہ بیٹھنے کی دعوت دیتے تھے۔ پانچواں ہمارے پاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھانے پر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے تو کیا کرتے تھے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھانے پر ہی جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آتے تو ایک طرف ہو کر کھڑے ہوتے، السلام علیکم کہتے، پھر پوچھتے کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو ہم نے کیا پڑھا تھا اس سبق میں؟ یہی تو سب کچھ پڑھا ہے، آداب۔ جب کوئی آپ کی بات دھیان سے سنتا تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا؟ جب کوئی بات ہماری دھیان سے سنتا تو دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کیا آپ سب کی باتیں دھیان سے سنتے ہیں؟ جی ہاں، ہم سب کی باتیں دھیان سے سنتے ہیں۔ آپ نے یہاں پر پڑھا اس کے ساتھ الفاظ تقسیم، السلام علیکم میں الفاظ معنی اور سوال و جواب۔ اب اس کے بعد ہمارا ٹاپک آتا ہے ہمارا یونٹ نمبر 1، یونٹ 1 جانور۔ تو بیٹا جانور ہم نے کیوں اس کا جو ٹائٹل ہے وہ جانور تھا؟ کیونکہ اس کے ہر سبق ہر باب میں جانوروں کا ذکر ہے۔ یونٹ نمبر 1 کے تمام چیپٹرز میں جانوروں کا ذکر ہے، اس لیے اس کا ٹائٹل بھی جانور تھا۔ اب اس کا پہلا سبق کیا ہے؟ پہلا سبق اس کا کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی جو ہم نے پڑھی تو اس میں کیا تھا؟ پہلے تو میں بھی یہ بتاؤں گی، پہلے بھی میں نے بتایا حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس۔ ان کے جو والد کا نام تھا وہ لامک تھا، ان کی بیوی تھی جو نافرمان تھی، اور ایک بیٹا تھا جو نافرمان تھا۔ اب ہم اس کے سبق کی طرف کچھ ایسے پوائنٹ۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے جو لوگوں کو برے کاموں سے بچنے اور اچھے کام کرنے کے لیے کہتے رہے۔ انہوں نے توحید کی دعوت دیتے گئے اپنی قوم کو، لیکن ان کی قوم اتنی نافرمان تھی کہ ان کی بات نہیں مانی۔ اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے تھک کر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اتنا یعنی کہ قوم نے ان کی کیا کچھ نہیں کیا، 325 لوگ اتنے ٹائم تک انہوں نے جو ہے اپنی قوم کو سدھارنا چاہا، لیکن ان کی قوم پھر بھی نہیں مانی۔ اللہ نے کیا کیا؟ ان کو حکم دیا کہ ایک کشتی بنائے۔ انہوں نے اللہ کے حکم یعنی مانا، اس کے بعد کشتی بنائے، اپنے وہ ساتھیوں کو لیا جو کہ فرمانبردار تھے، جو بات کو مانتے تھے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ مل کر کشتی بنائی۔ جب کشتی بنانے لگے تو کشتی بہت بڑی بنی اور کئی دنوں میں بنی۔ تو وہاں کیا تھا؟ وہاں پر نہ پانی تھا، تو لوگ وہ جو نافرمان لوگ تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا اور ان کے جو فرمانبردار بندے تھے جو لوگ تھے ان کا مذاق اڑانے لگے۔ کیا یہ کشتی زمین پر چلاؤ گے؟ کیا یہ کشتی کو کس طرح سے چلاؤ گے؟ مطلب بہت ساری اس طرح باتیں کرنے لگے، مذاق اڑاؤ۔ جب یہ کشتی تیار ہو گئی، ایک دن آیا اللہ کے حکم سے اللہ نے جو عذاب نازل کیا اس قوم پر، اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش، ایسا طوفان آیا جو زمین سے بلبلوں کی طرح پانی نکلنے لگا، آسمان سے چشمے کی طرح سب کچھ ایسے جانے لگا، زمین و آسمان بس پانی پانی ہو گیا۔ اتنا طوفان کہ لوگ اپنی چھتوں پر چڑھ گئے، اب مکانوں پر چڑھ گئے، درختوں کی طرف، پہاڑوں کی طرف چڑھنے لگے، لیکن طوفان اتنا تھا کہ تھم نہیں رہا۔ پوری دنیا کیا ہونے لگی؟ نیست و نابود ہونے لگی۔ جو اس کشتی میں سوار تھے وہ لوگ اللہ نے فرمایا تھا کیا کرنا ہے، اپنے وہ لوگ جنہوں نے فرمانبردار تھے وہ لوگ شامل تھے، کچھ جانوروں کی جوڑے تھے وہ بھی اس میں تھے، کھانے پینے کا سامان تھا۔ اچھا جانوروں کے جوڑے یہ کہنا چاہیے جیسے میل فیمیل اس طرح کے رکھے، کیوں رکھے گئے؟ کیونکہ دنیا دوبارہ آباد ہونے کی، نسل کا نسل یہ سب سلسلہ چلنا تھا۔ ساری دنیا کیا ہو گئی؟ اسی طرح نسل و نابود ہو گئی۔ اس میں ان کا بیٹا بھی شامل تھا، وہ بھی کیا مسلسل ان کو کہا جا رہا، حضرت علیہ السلام نے کہا کہ آ جاؤ کشتی میں سوار، لیکن اس نے بھی بات نہیں مانی۔ ان کی نافرمان بیوی بھی تھی، انہوں نے بھی نہیں مانا۔ تو اس کے بعد کیا ہو؟ پوری دنیا نصف و نابود ہو گئی۔ تو زمین پہ پہلا قدم رکھنے والے حضرت نوح علیہ السلام پہ دنیا دوبارہ وسیع اور انہوں نے قدم رکھا، اس لیے انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا الفاظ معنی کیے ہم نے اسی سبق کے، بلند خوانی کی کی۔ لیکن بلند خوانی کا آج جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھیے گا۔ انہیں کا سلسلہ کچھ ایسے الفاظ مشکل الفاظ ہیں وہ آپ لکھیے گا تاکہ آپ کو اردو پڑھنے میں سمجھنے میں کیا آسانی ہو سکے۔ جو بھی آپ نے پڑھا ہے آپ اس کو لکھتے جائیں گے تو آپ کو کیا ہوگا؟ آسانی ہو سکے گی۔ اس کے بعد ہم نے الفاظ معنی کیے تھے، آپ کے بک میں ہیں صفحہ نمبر 10 پر الفاظ معنی: مصروف کام میں لگا ہونا یا مشغول، حکم ارشاد، فرمان فیصلہ کن بات، فکر خیال پریشانی، نافرمان حکم نہ ماننے والا،
بسی آباد ہوئی خشکی زمین. اسی طرح ہمارے پاس موضوع سوالات بھی آ گئے. درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ڈیش بنانے کا حکم دیا. جب بیٹا آپ نے اتنا انٹرسٹ اتنا سمجھا ہوگا نا, تدریس اس کی کی ہوگی تو آپ آسانی لگے کیا بنانے کا حکم دیا تھا. کشتی اس پر ٹک لگائیں گے اور کشتی فل کر دیں گے. ویسے اس میں آپشن موجود ہیں. ڈیش نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا. تو کس نے اڑایا تھا؟ ان کے نافرمان لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا. اس کے بعد تیسرا ہے کشتی میں نہ بیٹھنے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ڈیش بھی شامل تھا. کس کو بار بار بلا رہے تھے وہ, کس کو بار بار کہہ رہے تھے کہ آ جاؤ, اور وہ نہیں آ رہے تھے. ان کا بیٹا بھی شامل تھا, تو بیٹا لکھ دیں گے. نافرمان لوگوں پر ڈیش کے ذریعے عذاب نازل ہوا. کیا ہوا تھا جو عذاب آیا تھا؟ کون سا طوفان آیا تھا؟ پانی آیا تھا نا, تو پانی لکھ دیں گے یہاں پر. اس کے بعد ہمارے پاس سوال و جواب ہم نے پڑھے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. حضرت نوح علیہ السلام تمام لوگوں کو کیا سمجھاتے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام تمام لوگوں کو برے کاموں سے بچنے اور اچھے کام کرنے کے لیے کہتے رہے, سمجھاتے رہے تھے. تیسرا, اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نافرمانی کی کیا سزا دی؟ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نافرمانی کی یہ سزا دی کہ ان پر عذاب نازل کیا. اس کے بعد ہمارا نافرمان لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق کیوں اڑا رہے تھے؟ نافرمان لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق کشتی بنانے پر اڑا رہے تھے. پھر ہمارے پاس حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں کیا کیا رکھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں تمام جانوروں پرندوں کا ایک ایک جوڑا کھانے پینے کا سامان رکھا. کشتی جس پہاڑ پر رکی اس کا نام کیا ہے؟ کشتی جس پہاڑ پر رکی اس کا نام جودی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس مندرجہ ذیل الفاظ کے جملے بنائیے. تو الفاظ کے جملے آپ کے کانٹینٹ میں دیے ہیں. سزا, جنگل, مذاق, کشتی, بارش, پہاڑ. آپ نے جب اتنا اردو آپ کی تھوڑا سمجھ آ گئی ہوگی تو ون لائن پہ آپ کیا کریں گے, جملے خود بھی بنا سکیں گے. پھر آپ نے پڑھے قواعد. قواعد زبان کی درستی کو کہتے ہیں. کیا ہوتی ہے؟ گرامر ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے پاس ہے مندرجہ ذیل الفاظ کو الفاظ ترتیب, حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق دی گئی جگہوں میں لکھیے. آپ کے پاس یہ دیا گیا تھا, دیکھیں یا آپ کو دیا گیا تھا کس طرح سے بے ترتیب ہیں, ان کو کیا کرنا, آپ کو ترتیب دینی ہے. سنگ, غذا, پالتو, جنگلی, ٹانگے, نوکیلے, رفتار, خطرناک. حروف تہجی کہتے کس ہیں بیٹا؟ حروف تہجی سے کہتے ہیں الف سے لے کر یہ تک ترتیب دی جائے اسے حروف تہجی کہتے ہیں. مسنگ بھی ہوتے ہیں لیکن ترتیب اس میں ہونی چاہیے. اگر الف کے بعد بے نہیں تو پے تو ہو گئے, تو آپ کیا کریں گے, الف کے بعد پے لکھیں گے. اسی طرح ہمیں الف سے لے کے یہ تک ترتیب میں لکھنا ہے جہاں تک ہمارے پاس الفاظ حروف موجود ہوں. تو اس میں بھی اسی طرح سے کہ ہمارے پاس پہلے سین دیا گیا ہے, لیکن سین تو نہیں, جب ہم اسے سرچ کریں گے تو ہمارے پاس پہلے آئے گا پے. تو ہم نے پالتو کیا. پے کے بعد کیا آتا ہے؟ پے, ٹانگے آ گیا. اس کے بعد پے کے بعد کیا آتا ہے؟ بے, پے, ٹے, ٹے, سے آتا ہے, لیکن سے موجود نہیں ہے. تو ہم نے یہاں جی ہم موجود ہے تو ہم نے یہاں لکھ دیا جنگلی. اس کے بعد چے بھی نہیں ہے, ہے بھی نہیں ہے, خے موجود ہے تو ہم نے خطرناک لکھا. اس کے بعد ہمارے پاس بہت سارے ورڈ موجود نہیں تھے, اسی لیے ہم نے کیا لکھا ہے, یہاں پر رے آ رہا تھا. اس کے بعد تو ہم نے رے لکھ دیا ترتیب دینے کے لیے, رفتار. پھر اس کے بعد ہمارے پاس نہیں ہوتے, کیا آ رہا تھا ترتیب کے حوالے سے, سین آ رہا تھا تو سین لکھ دیا. اس کے بعد پھر دیکھیے ہمارے پاس حروف موجود نہیں ہے. اس کے بعد ترتیب کیا آ رہی تھی؟ غین, تو ہم نے غزہ لکھ دیا. اس کے بعد ہماری ترتیب نہیں تھی, یہاں پر اس طرح نہیں جو آئے تھے, آخری ہمارے پاس آ رہا تھا نون, تو ہم نے نوکیلے لکھ دیا. تو یہ تو ہماری ہو گئی حروف تہجی کی ترتیب. اس کے بعد دیے گئے الفاظ کی جمع بنائیے, رنگین الفاظ کی جمع بنائیے. تو رنگین الفاظ کی جمع کیا ہے؟ کچھ ہی لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات سنی. تو بیٹا پہلے تو یہ بات یاد رکھیے گا, واحد ایک ہوتا ہے سنگل, اور دو یا دو سے زیادہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ جمع میں شمار ہوتی ہیں, جمع میں ہوتی ہیں. تو ابھی کیا ہے, بات ایک ہوتی ہے تو بات کی جمع ہو گیا بات ایک. اور ویسے بھی جب ہم جمع بناتے ہیں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے غننے پر ہی ختم ہوتا ہے. زیادہ تر ایسا ہوتا ہے جمع جب بھی بناتے ہیں ہم غننے پر ہی ختم ہوتا ہے. تو باتیں میں آ گیا وہ بولنا, سنی تو سنی, باتیں بہت ساری سنی تھی اس لیے جمع ہو گئی. اس کے بعد ہے بہت سال تک ان کی کوشش کامیاب ہوئی. تو سال کی جب جمع بنائیں گے تو سالوں بہت سارے. اس کے بعد کوششیں ہوئی, سب میں کیا آ رہا ہے؟ غننا ہی آ رہا ہے, نون غننے کا آ رہا ہے. جب بھی ہوگا یہ آئے گا جمع میں, جب بھی لگائیں گے ہم. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے جنگل میں لکڑی کاٹنی شروع کر دی. تو لکڑی کی جمع لکڑیاں کر دی.
जमा बन गया। अब इसके बाद कुछ लोग मकान की छत पर चढ़ गए, मकान की जमा मकानों, छत की जमा छतों। तो ये तो हो गया हमारे वाहिद की जमा। अब आगे हमारी मश्क की जानवरों के मुज़क्कर और मुअन्नस पढ़िए और अपनी कॉपी में फहरिस्त तैयार कीजिए, याद भी कीजिए। मुज़क्कर क्या होता है बेटा? मेल, मुअन्नस क्या होती है? फीमेल। जैसे कि अबू मुज़क्कर, मुअन्नस अम्मी, ये मेल और फीमेल की बात आ रही है। अब अंकल, आंटी, दादा, दादी। इसके बाद अभी आप पढ़ेंगे हम इसकी शेर, शेरनी, हिरन, हिरनी, घोड़ा, घोड़ी, ऊंट, ऊंटनी, बकरा, बकरी, बंदर, बंदरिया, बिल्ला, बिल्ली, बैल, गाय, भैंसा, भैंस, चूहा, चुहिया, बछड़ा, बछिया, मेंढा, भेड़। तो ये क्या होगा? हमारे मुज़क्कर मुअन्नस होगा। इसके बाद आपको दिए गए कुछ जानवर हमेशा मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं, बताया कुछ जानवर हमेशा मुज़क्कर, जैसे कि छुपकली होता है हमारा क्या है? ये हमारी छुपकली मुअन्नस में आती है। मुज़क्कर हमारे पास अज़दा, भेड़िया, चीता, ये क्या होते हैं? इनके कभी भी मुअन्नस नहीं होते, और कुछ होते हैं मुअन्नस ही होते हैं, इसके मुज़क्कर नहीं होते। जैसे कि छुपकली, लौंडी, छछूंदर, मछली, इनके क्या होते हैं? मुज़क्कर होते ही नहीं हैं। अब हमारे पास जानवरों के बच्चों के नाम उनके नामों से मिलाइए और अपनी कॉपी में खुशखत लिखिए। तो देखिए, घोड़ा, घोड़े का मैच हो रहा है बछड़ा, बकरी, मेमना, गाय, बछड़ा। हमारा घोड़ा जो मैच होता है वो बुछेरा से हो रहा था, और गाय जो हमारे बछड़ा से हो रही है। मुर्गी, चूजा, बिल्ली, बिलोंगड़ा या भिलोटा। यहाँ तो हमारा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की यूनिट नंबर 1 जानवर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी पर खत्म हुआ है। इसके बाद अभी हमने हफ्ता नंबर 7 में पढ़ा तफ़हीम। तफ़हीम पढ़ी है हमने, ये हम पढ़ चुके हैं अभी अपनी साबका वीडियो में। कछुआ और खरगोश। इसमें क्या था? आपको तस्वीर को देखकर उसके दुरुस्त बेतरतीब उनको जुमले उनको तरतीब में लिखना, तस्वीर को देखकर उसके साथ में लिखना होंगे। इसके बाद हमने नसर निगारी है हमारी। नसर निगारी में हमने पढ़ा था मेरा पसंदीदा जानवर, ये पढ़ा हमने। तो ये भी हम आपके साथ का वीडियो में पढ़कर आए। जब आप मेरा पसंदीदा जानवर क्या था, पहले अपना पसंदीदा जानवर का नाम हमने तो हाथ ही किया, अब आप कुछ भी लिख सकते हैं, मेरा पसंदीदा जानवर हम ये लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे आप? उसकी गर्दन कैसी है, वो दिखने में कैसा है, तीसरा वो कैसा है, मतलब उसकी टांगें कैसी हैं, चौथा फिर उसकी क्या खाता है, पांचवा वो किस तरह से दोस्त है, लोगों के साथ मिलकर, इंसानों के साथ मिलकर दोस्त है, वो जब मिलता है वो किसी से। तो हमें ये कुछ पॉइंट है, हमें इसे अपने ज़हन में रखना है, और इसी तरह हमें नसर निगारी लिखने का तरीका ये है। तो इसके बाद हम आते हैं हमारे यूनिट नंबर 2। हमारे पास यूनिट नंबर 2 है सैर, जिसमें हमने पढ़ा गर्मी की छुट्टियां। तो गर्मी की छुट्टियों में आपने क्या पढ़ा? गर्मी की छुट्टियां हमेशा आती हैं, सब घूमने जाते हैं, सैर व तफरीह करते हैं, यही कर रहे होते हैं। तो इसमें इस चैप्टर में भी क्या किया गया? इस चैप्टर में भी 3 बच्चे थे जो इस चैप्टर यूनिट नंबर हमारे पास 2 था, इसमें हमने पढ़ा सेब, गर्मी की छुट्टियां। गर्मी की छुट्टियां क्या बेटा? जब आप जाते हैं कहीं भी घूमने जाते हैं, जब गर्मी की छुट्टियां आती हैं, स्कूल की छुट्टियां जब आती हैं, तो आप मुख्तलिफ जगहों पे सैर तफरीह के लिए जाते हैं। कुछ नहीं होता तो आप सीधे भी चले जाते हैं। क्या होता है वहाँ पे? मकामात होते हैं, तफरीह मकामात पर जाते हैं घूमने के लिए। तो इसी तरह इस चैप्टर में भी 3 बच्चे थे, हफ्सा, साद और दानिश, वो भी घूमने जाना चाहते थे। इसी तरह उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोयटा जाने का प्लान बनाया। उनके प्लान बनाने का क्या हुआ कि उनके अब्बू की टांग का ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से मना किया जा रहा था। फिर क्या हुआ कि जब वो तैयार हो गए उसके लिए, तो वो कोयटा गए, उन्होंने ज़ियारत की, कायद अज़म की राइजगाह देखी, उसके बाद अखरोट और मुख्तलिफ बागात देखे। उन्होंने क्या किया? सैर तफरीह कराची से वो
ٹرین میں گئے تھے اور واپس پھر کس میں آئے؟ بس میں آئے. یہ تو ان کا سفر تھا گرمی کی چھٹیوں کا. گرمی کی چھٹیاں جب ہم نے پڑھی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے الفاظ معنے بھی کیے. تو الفاظ معنے ہیں ہمارے پاس جھرنوں، آبشاروں، باڑے، قطاریں، مادر ملت، قوم کی ماں، فاطمہ جناح کا خطاب، سرنگیں، زمین دوز راستے. پھر موضوعی سوالات ہم نے کیے. درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھری ہو، خالی جگہ میں لکھیے. حفصہ کے بستر میں بہت سی ڈیش بھی تھیں، چوڑیاں، کتابیں، گاڑیاں یا مٹھائیاں. کیا تھی اس کے بیگ میں؟ کیا وہ رکھ کے ساتھ لے کے گئی تھی؟ تفریح مقامات پر بھی گئے، اس کے بعد ان کے بیگ میں کیا تھا؟ کتابیں بھی تھیں. بس صبح 1:30 بجے کوئٹہ پہنچی. بس صبح 7، 8 یا 7:15، 7:30، 7 بجے کوئٹہ پہنچی. 4 دن کے بعد دیش کے ذریعے کراچی واپس آئے. کیا کیا تھا؟ ٹرین کے ذریعے کراچی واپس آئے. قائد اعظم نے بیماری کے آخری دن دیش میں گزارے. کراچی، زیارت، ملتان، پشاور. کہاں گزارے؟ زیارت میں گزارے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس مندرجہ ذیل شہروں اور کچھ ملکوں کے نام الفبائی ترتیب یعنی کہ الفابیٹیکل آرڈر سے دی گئی جگہ میں خوش خط لکھیے. ان الفاظ اور سبق کے دوسرے پیراگراف کے حملے کی تیاری بھی کیجیے. تو دیکھیے پہلے یہ ہے آپ کے پاس لاہور. دیکھیے یہ ہے آپ کے پاس لاہور، حیدرآباد، ملتان، راول پنڈی، اسلام آباد، پشاور. تو ہمیں حروف تہجی میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ الف سے یہ تک جو بھی ہے ہمارے پاس حروف، اس میں حروف تہجی کہتے ہیں. تو جو الفاظ آتے ہیں ہمیں ترتیب میں ہم اسے ترتیب وار کرتے ہوئے جاتے ہیں. تو پہلا ہمارے پاس ہے اسلام آباد، پھر ہمارے پاس وہ بھی نہیں تھا، پھر پے تھا پشاور، پھر باقی حروف نہیں تھے. جو ہمارے ترتیب میں آیا تھا وہ تھا حیدرآباد. اس کے بعد ترتیب میں ہمارے پاس آیا تھا راول پنڈی، پھر لاہور اور پھر آخر میں ملتان. اس کے بعد ہمارے پاس کوئی بھی حروف نہیں تھے جو شروع ہوتے ہیں جس سے. اس کے بعد بھارت، ایران، افغانستان، امریکہ اور برطانیہ ہے ہمارے پاس. تو پہلا ہمارے پاس آ رہا الف، تو ایران لکھیں گے، پھر افغانستان ہے، پھر امریکہ. اچھا اس میں سب الف سے ہی شروع ہو رہے تو ترتیب بھی پہلے ہماری الف سے آئے گی، پھر بے برطانیہ، پھر بھے بھارت. اس طرح سے یہ کر لیں گے. پھر ہمارے سوال و جواب ہیں. ابو کوئٹہ جانے کے لیے کیوں راضی نہیں ہو رہے تھے؟ ابو کی ٹانگ کا آپریشن ہوا تھا، اس لیے وہ کوئٹہ جانے کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے. دوسرا، سڑک کے کنارے لگے بورڈ پر کیا لکھا تھا؟ جب وہ اترے گیا اسٹاپ پر مطلب اترنے کے بعد کیا لکھا تھا؟ وہاں بہت بڑا سا آپ کی پکچر میں دیا گیا ہے، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا بس سے گئے تھے، آتے ہوئے ٹرین سے آئے تھے، یہ لکھا ہوا ہے سریاب روڈ. کیا لکھ گئے تھے؟ کہاں اترے تھے؟ سریاب روڈ. سڑک کے کنارے لگے بورڈ پر سریاب روڈ لکھا تھا. زیارت کی اہم جگہ کون سی تھی؟ زیارت کی اہم جگہ قائد اعظم کی رہائش گاہ تھی. اس کے بعد آپ نے الفاظ کے جملے بنانے، چھٹیاں، سفر، منع، فجر، قائد اعظم، سنبھال، کرکٹ. یہ سب کچھ آپ کو کانٹینٹ میں دیا گیا ہے، اس کا تھوڑا تھوڑا اپنے پاس سے بھی بنا لیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے قواعد. قواعد میں ہے اسم. اسم کیا ہے؟ اسم ایک نام ہے. کسی بھی جگہ کسی بھی چیز نام ہو سکتا ہے. ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں وہ نام کے بغیر نہیں ہے. ہر چیز کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک نام ہے. کسی چیز، جگہ یا انسان کے نام کو اسم کہتے ہیں. مثلا پاکستان، لڑکی، الماری وغیرہ. اب دیکھیے اس میں کیا کرنا ہے آپ کو. مندرجہ ذیل تصویر میں سے 6 اسم لکھے. تو آپ نے یہ بھی کیے تھے، اس کو تصویر میں دیکھ کر 6 اسم لکھیں. تو دیکھیں یہاں ہم نے لکھا تھا گیند، گڑیا، کرسی، قلم، میز، کتاب، یہ لکھے. اس کے بعد ہمارے پاس تھا ضمیر شخصی. ضمیر شخصی، ضمیر ہمارے پروناؤن ہوتے ہیں. وہ نام کی جگہ اب بار بار ہم کسی چیز کا نام اگر یہ کہا جائے احمد نے یہ کام کیا، احمد یہ کرتا ہے، احمد یہ کرتا ہے، تو ہم بار بار نام نہیں لیتے. کیا کہتے ہیں؟ وہ اس میں اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے بار بار نام استعمال نہ ہو. تو ضمیر شخصی کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے، کسی انسان کے نام کی جگہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ضمیر شخصی کہلاتا ہے. اب دیکھیے نیچے دی گئی خالی جگہوں کو پر کیجیے. علی نے اباجان کو بتایا باہر دیش کے دوست کھڑے ہیں. اس میں کیا بتایا؟ ہم اور آپ. تو یہاں کیا آئے گا؟ آپ کے دوست کھڑے ہیں. امی نے ماریا سے کہا آج دیش سمندر پر پکنک منانے جا رہے ہیں. آج ہم سمندر پر پکنک منانے جا رہے ہیں. استاد نے اسلم اور اسد سے پوچھا دیش دونوں کل اسکول سے کیوں غیر حاضر تھے؟ آپ یا ہم؟ آپ دونوں. علی نے کہا دادا جان دیش کا بہت بہت شکریہ. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. دیش اپنی امی کا خیال رکھتے ہیں، ہم اپنی امی کا خیال رکھتے ہیں.
اس کے بعد ہے ہمارا سبق، پھر ہمارا ہے میرے ہمسائے. اسی کا ہمارا شروع ہوتا ہے. میرے ہمسائے. میرا ہمسائے جو سبق ہے آپ کا وہ جغرافیائی لحاظ سے میں نے سبق دیا گیا ہے. اس پہ نقشہ بھی ہے، اس پہ سمتیں بھی بتائی گئی ہے. تو اس پہ اسی طرح کی چیزیں کیا ہیں میرے ہمسائے میں دی گئی ہیں. تو میرے ہمسائے میں کیا بتایا گیا ہے؟ پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے کتنے بر اعظم ہیں. بر اعظم 7 ہیں ہمارے. اور اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم بر اعظموں جو بھی دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، خشکی کے بڑے ٹکڑے کو بر اعظم کہتے ہیں. اور ہمارے پڑوسی ممالک بھارت، چین، ایران، افغانستان، ان ممالک کی خاص باتیں اور کس سمت میں واقع ہیں یہ بتائی گئی، اور کس کس جگہ کی خاص یعنی کہ باتیں کی گئی ہیں، کوالٹیز ان کی بتائی گئی ہیں، اور کیا کیا ہے، ان میں کون کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں. یہ ہمارے سبق میں میرے ہمسائے میں بتایا گیا، ہمارے پڑوسی ممالک کے بارے میں بتایا گیا. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں الفاظ معنی. الفاظ معنی ہمارے پاس ہیں بر اعظم زمین پر خشکی کا بڑا ٹکڑا، زرخیز پودے اگانے کے لیے موزوں زمین، قدیم ترین بہت زیادہ پرانا، ہمسایہ پڑوسی، اقلیت تعداد میں کم ہونا، تہذیب رہن سہن اور طور طریقے. اس کے بعد ایک درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے، خالی جگہ میں لکھیے. پاکستان بر اعظم دیش کا حصہ ہے. یورپ، ایشیا، افریقہ، امریکہ ایشیا کا حصہ ہے. پاکستان کی مشرقی سرحد دیش سے ملتی ہے، ایران، افغانستان، چین، بھارت. تو کس سے ملتی ہے؟ بھارت سے ملتی ہے. دیش میں ہندوؤں کی اکثریت ہے. پاکستان، بھارت، ایران، افغانستان کس میں ہے؟ بھارت میں. کس کی ہوگی اکثریت؟ کس کی ہے؟ ہندوؤں کی ہے. چین کا دارالحکومت دیش ہے. کابل، کراچی، بیجنگ، نئی دہلی. تو بیجنگ آ گیا. اس کے بعد ہمارے پاس خوش خط. خوش خط آپ نے اس طرح سے کی ہوگی، یہ دیکھیں بغیر، بے غین یہ رے بغیر. اس کے بعد ہے آپ کا تعمیل، تے عین میم یہ رے. یہ آپ کو اس خوش خط میں یہ بتایا گیا ہے کہ عین کس طرح سے لکھا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس سوالوں کے جواب. بر اعظم کسے کہتے ہیں؟ بھارت کے دارالحکومت کا نام لکھیے. چینی بچوں کی خاص بات کیا ہے؟ افغانستان کے دارالحکومت کا نام لکھیے. یہ مضمون کس کی زبانی تھا؟ یہ مضمون پاکستان کی زبانی تھا. یہ پاکستانی بچے کیسے ہوتے ہیں؟ 2 خوبیاں لکھیے. پاکستانی بچے کیسے ہوتے ہیں 2 خوبیاں بھی لکھ لی. اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ الفاظ جملے کیے ہیں. محنتی، صحت، کھیل، خوبصورت، زرخیز. اب ہم نے کیا کیا قواعد میں متضاد الفاظ. متضاد الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ یہ مخالف ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. یہ مخالف ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ بنا ہوا، ایک سیدھا ایک الٹا. تو آپ یہ دیکھیں متضاد الفاظ انہیں کہتے ہیں. متضاد الفاظ یہ ہوتے ہیں. الفاظ ان کے متضاد ضد پڑھیے. الفاظ اس کی ضد ہے مشکل، آسان، بھاری، ہلکی، شام، صبح، اندھیرا، اجالا، باہر، اندر، خوبصورت، بدصورت، خوشبو، بدبو، دوستی، دشمنی، مشرق، مغرب. اس میں کیا کیا رنگین الفاظ کی ضد بنا کر جملے مکمل کیجیے. میں شام کو نہیں دیش آؤں گا. میں شام کو نہیں، اس کی ضد جب بنائیں گے صبح آؤں گا. احمد باہر جا رہا تھا، بلال دیش آ رہا تھا. باہر اس کا کیا ہوگا؟ اندر. معلمہ نے دیش سوال کو آسان کر کے سمجھایا، مشکل الفاظ کو آسان کر کے سمجھایا. سردی ہو یا دیش، ہر موسم کا اپنا مزہ ہے. تو سردی ہو یا اس کا کیا بنے گا؟ متضاد گرمی ضد بن گئی. سورج مشرق سے نکل کر دیش میں غروب ہوتا ہے، مغرب. اب اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے یونٹ نمبر 3. کھلونے. ہمارے پاس ہے یونٹ نمبر 3 کھلونے. پہلا تھا ہمارے پاس میرے کھلونے.
میرے کھلونے پیارے کھلونے. اس میں کیا تھا؟ اس میں بچے تھے فاطمہ غازی، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، وہ ساری گڑیا خرید لے. اسی طرح بچے کیا ہوتے ہیں، کھلونے سے ان کے کیا ہوتے ہیں، وہ کھلونے کھیلتے ہیں، کھلونے سے ان کے کیا ہوتے ہیں، وہ اپنے کھیل میں مصروف ہو جاتے ہیں اور مختلف چیزیں اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھلونے بھی کھیلنا ضروری ہوتے ہیں بچوں کے لیے. دیکھیں ہم اس چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں کہ کھلونے جو ہے کیا ہے، جھنجھنا ہے، پلاسٹک کے بھی ہوتے ہیں اور مختلف کھلونے ہوتے ہیں کھیلنے کے لیے، مٹی کے بھی ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں بنتی ہیں کھلونے سے، گھاس پھوس سے بھی بنائے جاتے ہیں. پرانے جو کھلونے تھے وہ ہم مٹی کے بنے ہوتے تھے، اب جو نئے جدید دور ہے اس میں کھلونے کیا بنتے ہیں، پلاسٹک سے بھی بنائے جاتے ہیں. اب اس کے بعد ہم نے پڑھا الفاظ معنی پڑھے. الفاظ معنی کے بعد ہم نے کھلونوں کی دکان، اس کے بعد موضوعی سوالات ہیں. کھلونوں کی دکان سے فاطمہ نے ایک ڈیش خریدی. چڑیا، گڑیا، بوتل یا پھر کاپی. گڑیا خریدی. کپڑے کی گڑیا کے بال کالے ڈیش کے تھے. دھاگوں، ستاروں، کاغذ یا کپڑوں، دھاگوں کے تھے. 1.5 سال پہلے بھی بچے کھلونوں سے کھیلتے تھے، کچھ سینکڑوں، ہزاروں یا بہت سینکڑوں سال. کھلونوں سے صرف بچے نہیں کھیلتے، دیش کو بھی ان میں دلچسپی ہوتی ہے. درختوں، پودوں، بڑوں، پتھروں. کھیل کے وقت دیش اور پڑھائی کے وقت پڑھائی کرنا ضروری ہے. کھیل کے وقت کھیل اور پڑھائی کے وقت پڑھائی کرنا ضروری ہے. اب اس کے بعد ہمارے پاس سوال جواب ہیں. کھلونوں کی دکان میں جا کر فاطمہ کا دل کیا چاہ رہا تھا؟ کھلونوں کی دکان میں جا کر فاطمہ کا دل چاہ رہا تھا کہ ساری گڑیا خرید لیں. دوسرا ہے دادی جان کے ڈبے میں کیا کیا تھا؟ انہیں کس نے بنایا تھا؟ دادی جان کے ڈبے میں ایک کپڑے کی گڑیا، جھنجھنا، کاغذ کی پری اور ایک طرف ماچس کی ڈبیوں سے بنی ٹرین رکھی تھی. انہیں دادی جان کی امی نے بنایا تھا. سوال نمبر 3، بچوں نے کھلونوں سے کب کھیلنا شروع کیا؟ دادی جان کے کھلونے دیکھنے کے بعد ہی بچوں نے کھیلنا شروع کیا. تو اس سبق کو پڑھنے کے بعد یہ کہ ہمیں اس سے جو حاصل ہوا وہ یہ کہ کھیلنے کے وقت کھیل اور پڑھائی کے وقت پڑھائی. ہر وقت کھیلا نہیں جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا جاتا ہے، ہمیں پڑھائی کے وقت پڑھائی بھی کرنا ضروری ہے. جو ہمارا نتیجہ اس کا نکلا پڑھنے کے بعد، پڑھائی کے وقت پڑھائی اور کھیل کے وقت کھیل ضروری ہے. اب اس کے بعد ہم نے پڑھے تھے قواعد. قواعد بتانے پڑھائے تھے آپ کو زمانہ، 3 زمانے، زمانہ ماضی، زمانہ حال، زمانہ مستقبل. زمانہ ماضی کیا ہوتا ہے؟ وہ کام جو کر لیا ہو وہ ماضی کہلاتا ہے. جیسے میں نے اسکول کا کام کر لیا، کام کیا ہو گئی، بات ہو گئی، گزر گئی والی بات، ماضی ہو گیا. وہ کام جو کیا جا رہا موجود ہے، مطلب ابھی میں پڑھا رہی ہوں تو یہ کیا ہے، آپ کا حال ہے. وہ کام جو ابھی ہوا ہی نہ ہو، آنے والے کل میں ہونا ہے، وہ مستقبل ہو گیا. تو کیا ہوگا یہ، میں اسکول کا کام کروں گا، تو یہاں ہوتا ہے مستقبل. فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل. ہمارے پاس 3 زمانے ہیں تو ہمیں اس میں پہچاننا ہے. دادا جان کتاب پڑھیں گے. اردو میں ہمارے پاس پہچان کچھ اس طرح ہوتی ہے، حال کی ہوتی ہے بڑھیے، ہے یہ بندہ ہوں، یہ پہچانا جاتا ہے ہمارا حال ہے یہ. اور ماضی کی بات ہوتی ہے تھا، تھی، تھے یا گیا، گزر گیا، مطلب یہ بات ہوتی ہے ماضی کی. مستقبل گا، گی، گے ہوتا ہمارا مستقبل. تو آپ کو اردو میں پہچاننے کے لیے جملوں کو یہ ضروری ہے کہ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ جملوں کو پہچاننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور یہ کچھ چیزیں ہیں آپ ان کو نوٹ کر لیجیے گا اور یاد بھی رکھیے گا. اب ہم اس طرح پہچانتے ہیں بچے کھلونوں سے کھیلتے تھے، تو ماضی کی بات ہو گئی. تو ہم یہاں کیا کریں گے، ماضی پر ہمارے پاس کالم دیے گئے ہیں، ہم اس کیا لگا دیں گے، ماضی پر ٹک لگا دیں گے. غازی گاڑی خرید رہا ہے ہیں یا ہوں کی بات آئے گی، وہ حال کی بات ہے. تو ہم کیا کریں گے، لگا دیں گے ہمیں فعل حال پر. اس کے بعد بلی کسی بھی چیز کو کھلونا بنا لیتی تھی ماضی کی بات ہو گئی تو ماضی پہ ٹک کریں گے. فاطمہ اپنے کھلونے سنبھال کر رکھتی ہے، حال کی بات ہے تو حال پہ ٹک کریں گے. غازی ماچس کی ڈبیوں سے ٹرین بنائے گا، آنے والے بنائے گا، کل بنائے گا، تو یہ ہو گیا مستقبل کی بات. اسی طرح سے دیے گئے جملوں کو زمانہ ماضی، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل میں تبدیل کیجیے. ماضی وہ گیند سے کھیلتا تھا، حال وہ گیند سے کھیل رہا ہے، مستقبل وہ گیند سے کھیلے گا. اس کے بعد 3ری جماعت کے بچے چڑیا گھر کی سیر کرنے گئے تھے، حال چڑیا گھر کی سیر کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد 3ری جماعت کے بچے چڑیا گھر کی سیر کرنے جائیں گے.
پھر ہے ماضی میں نئی سائیکل خریدنے گیا تھا، میں نئی سائیکل خرید رہا ہوں، میں نئی سائیکل خریدوں گا۔ اسی طرح سے مالی پودوں میں پانی دے رہا تھا، مالی پودوں میں پانی دے رہا ہے، مالی پودوں کو پانی دے گا۔ پھر ہم نے اپنا کام ختم کر لیا، ہم اپنا کام ختم کر رہے ہیں، ہم اپنا کام ختم کریں گے۔ اس کے بعد ابو بازار گئے تھے، ابو بازار جا رہے ہیں، ابو بازار جائیں گے۔ یہ تو ہم نے پڑھا 3 زمانہ ماضی، زمانہ حال، زمانہ مستقبل۔ اس کے بعد ہم نے اپنے سابقہ ویڈیو میں گھوڑے جلدی چلے بھی پڑھا کہ یہ کیا ہے، یہ ایک تصوراتی کھیل ہے۔ ویسے تو بچے کھیل کھیلتے ہیں لیکن یہ کیا ہے، یہ خیالی کھیل کھیلا گیا ہے۔ اس میں گھوڑوں کو کیا کیا گیا ہے، ہوا میں خلائی مخلوق میں اس کو اڑایا گیا ہے، یہ سب بتایا گیا ہے اس میں۔ اس کے بعد ہم نے سوال جواب کیے، پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا، ہم نے سوال جواب کیے۔ جو پہلے حروف سے ہو رہے تھے ہم نے وہ نام لکھے، جیسے کہ بے، ترے، زے، چے او کاف۔ اس کے بعد جس پر ختم ہو رہے تھے وہ لکھا ہم نے، لام پہ ختم ہو رہا تھا، کاف پہ ختم ہو رہا تھا، بے پہ ختم ہو رہا تھا، چھوٹیے پہ ختم ہو رہے تھے اور رے پر۔ اس کے بعد ہم نے امالہ بھی کیا، امالہ بھی ہمیں پڑھ چکیں گے۔ امالہ کیا ہوتا ہے، امالہ ہمیں ایسے استعمال کیا جاتا ہے جس میں الف کا ساؤنڈ ہو، الف کی آواز ہو، ہے یا عین کی آواز ہو، مذکر ہو، وہاں امالہ کیا جائے گا۔ اور ساتھ اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا، کا، ٹی، کے ہر میں آئے گا تب بھی امالہ کیا جائے گا۔ امالہ صرف مذکر ہوگا، بر اعظموں کو نام کے ساتھ امالہ نہیں ہوگا، ملکوں کے نام کے ساتھ امالہ نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تک کا ہمارا کانٹینٹ کا ہے، اختتام پر ہے۔ اختتام کے بعد ہے ہمارا، اب آپ انڈیکس، یہ آپ کا انڈیکس ہے، پہلے کا بنا ہے نکات اول کے درمیانی حصے کا آغاز ہوا، ہفتہ نمبر 1۔ اسی طرح سے آپ کیا کریں گے، ڈیٹ وائز روزمرہ جو بھی آپ نے کام کیا ہے آپ اگر ایسے بھی بنا سکتے ہیں، اپنے کانٹینٹ کو دیکھتے ہوئے کہاں سے ہمارا شروع ہوتا ہے، 1 جولائی سے شروع ہوتا ہے، وہاں سے لے کر آپ کو بنانا ہے کہاں تک ہماری تدریس مکمل ہوئی ہے، 14 اگست تک ہمارے یہاں پر کمپلیٹ ہوا تھا، آپ کو جو کام دیا گیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں پورا، یہ ادھر بھی دیکھ لیں، یہاں تک کہ اس کے بعد نکات اول کے درمیانی حصے کا اختتام ہوا۔ اس طرح سے ہمیں کیا کرنا ہے، جب سارا ورک آپ پڑھ لیں گے تو آپ یہ لکھیں گے نکات اول کے درمیانی حصے کا اختتام ہوا، تاریخ لکھیں گے، ٹیچر دستخط، ریمارکس لکھ دیں گے۔ یہاں سب کی مواد آپ اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں، تفہیم السلام علیکم، یونٹ نمبر 1 جانور، اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں، ٹاپک کے ساتھ چیزیں لکھ سکتے ہیں، اور یا پھر یہ بھی کر سکتے ہیں یونٹ نمبر 1 جانور، یونٹ نمبر 2 سیر، یہ لکھ کر یونٹ نمبر 3 کھلونے، مین چیپٹر بھی لکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے کانٹینٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ اب ہمارا جانچ کا طریقہ، حصہ الف میں ہمارے پاس آئے گا جانچ کا طریقہ ہے، حصہ الف میں ہمارے پاس آئے گا موروثی سوالات یا پھر تصویر الانتخابی سوالات ہوں گے ہمارے۔ وہ کتنے ہوں گے ہمارے، ٹوٹل ہمارے پاس ہوں گے وہ 10۔ اور تصویر الانتخابی سوالات وہی ہیں جو آپ کی کتاب پہ موجود ہیں، جو آپ نے پڑھا، سارے جتنے بھی اسباق پڑھے ہیں اسی میں کیا کریں گے آپ، تصویر الانتخابی سوالات وہیں سے دیے جائیں گے آپ کو، جس کو آپ کو کیا کرنا، سلیکٹ کر کے وہاں لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس حصہ بے، کے بعد ہمارے پاس ہے مختصر حصہ بے، مختصر جواب کے سوالات۔ مختصر جواب کے سوالات ہیں، پھر سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، اس کا الف ہے، یہاں پر مختصر ہوتے ہیں، حروف تہجی بھی آ سکتی ہے، اور ارکان ملا کر آپ کو لفظ بنائیے وہ بھی آ سکتے ہیں، حروف جوڑے بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 2 کا بے ہے، آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں، اس میں آپ الف بے جیم دال بے، یہاں پر آپ واحد جمع بھی آ سکتے ہیں، حروف ملا کر ارکان یہ بھی آ سکتے ہیں، ارکان بھی یہاں واحد جمع آ سکتی ہے، الفاظ ضد آ سکتی ہے، مذکر مؤنث آ سکتے ہیں، اور الفاظ جملے بھی آ سکتے ہیں۔ یہ آپ کا کیا ہے، یہ آپ کا مختصر کام ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارا یہ ہے حصہ جیم، ہمارا
بیانیہ جواب کے سوالات. اس میں ہمارے پاس سوال نمبر 3 جو ہوتا ہے اس میں آپ کے سوال و جواب ہوتے ہیں. الف میں ہمارے پاس ہے سوالوں کے جواب. ب میں ہمارے پاس آ جاتا ہے املا. اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے جیسے آپ نے قواعد پڑھے ہیں, قواعد میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے, وہ چاہے آپ نے گرامر پڑھی ہے کچھ بھی اس میں سے آ سکتا ہے. یہ ہمارے پاس جین ہے. زمانے ہیں, زمانے ہی آ سکتے ہیں. اس کے بعد وہ ہمارے پاس سوال نمبر 4 کے الف میں ہمارے پاس مضمون نویسی ہے, نثر نگاری ہے, طویل سوالات ہوتے ہیں, وہ آ سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا ب میں ہمیں دیا جاتا ہے اس میں ہمارے پاس ایک عبارت دی جاتی ہے, اسے پڑھ کر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے, سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں. یہ بھی آ سکتا ہے. آپ کے پاس تو تصویری جو ہے وہ دیے گئے ہیں, آپ کو تفہیم دی گئی ہے, وہ بھی آپ کے پیپر میں آ سکتی ہے. میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو میں جو بھی آپ کا اعادہ سبق ہوا ہے, جانچ کا طریقہ ہوا ہے, وہ آپ کو بآسانی سمجھ آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ کو دیکھنے میں, 1 سے 7 ویڈیو جو ہے دیکھیے. آج 8ویں ویڈیو تھی آپ کی, اس کو دیکھیے. کوئی بھی مسئلہ ہے, اس سے کیا کریں گے, آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں, اور آپ اپنی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو جانچ کا طریقہ بہتر طریقے سے آ سکتا ہے. تمام والدین سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ کا تعاون ہماری جدوجہد کے تحت دیے گئے کانٹینٹ کے مطابق اپنے جو طلباء ہیں ان کو تیاری کروائیے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.